محترم حضرات، صدقۃ الفطر کے بارے میں مختصر سی بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ صدقۃ الفطر کو عام زبان میں فطرہ کہہ دیا جاتا ہے، اور فطرہ ہم لوگ نکالتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ اہتمام دیکھا جاتا ہے۔ فطرہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں وجود میں آیا ہے، اس کے سلسلے میں ایک بات سمجھ لیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ دار پر ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کو نکالے، وہ اس کے روزے میں کی گئی غلطیوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے کا انتظام ہے۔ تو یہ دو باتیں ہیں صدقۃ الفطر کے تعلق سے۔ تو فطرے کے اندر خاص بات یہ ہے کہ جب فطرہ ادا کیا جائے گا تو فطرہ جو ہے وہ اس روزوں کی کمی کو دور کر دے گا۔ دوسرا فائدہ فطرے کے اندر یہ ہے کہ اس میں مسکینوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ وقت پر اگر فطرہ ادا کر دیا جائے تو ہمارے وہ بھائی بھی جو مسکین ہیں اور مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ان تک جب ضرورت کی چیز پہنچ جائے گی اور پیسہ پہنچ جائے گا تو وہ بھی اپنی ضرورت پوری کر کر عید کے موقع پر مالداروں کے ساتھ وہ بھی خوشی منا لیں گے اور عید منا لیں گے۔ تو یہ دو باتیں ہیں فطرے کے اندر، ان دو باتوں کی وجہ سے فطرہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ فطرہ کتنا ادا کرنا ہے۔ فطرہ کی مقدار ہے 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام گیہوں، جس کو ہم عام زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ 2.25 کلو گیہوں کا فطرہ نکالے، تھوڑا سا جھکتا ہوا تول لیں۔ تو یہ 2.25 کلو گیہوں کی مقدار ہے فطرے کی جو ہمیں نکالنی ہے۔ یہ مقدار اس وقت بیٹھ رہی ہے 42 روپے کے آس پاس یا 40 روپے کے آس پاس، جیسا بھی گیہوں کا بازاری بھاؤ ہوگا، جہاں پر بھی جو بھاؤ ہوگا اس اعتبار سے جو ہے فطرے کی رقم نکال دی جائے گی۔ لیکن یہ رقم اتنی کم ہے کہ مالداروں کے لیے اس رقم کا نکالنا بے پناہ آسان ہے۔ یہ رقم تو غریب بھی نکال سکتا ہے، تو مالدار کے لیے کیا بات ہے، اس کے بارے میں سن لیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے اندر خطبہ دے رہے تھے، اور انہوں نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ صدقۃ الفطر نصف صاع گیہوں ہے جو ہر آزاد مرد مسلمان بالغ پر فرض ہے اور جو ادا کر دینا چاہیے۔ تو یہ آپ نے خطبہ دیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ پہنچے تو وہاں جا کر آپ نے حالات دیکھی تو انہیں اندازہ یہ ہوا کہ ہاں تو مالداری زیادہ ہے، اور جب یہ مالدار لوگ ہیں تو ان کے لیے گیہوں کا فطرہ بہت معمولی ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے وہاں جا کر ایک خطبہ دیا کہ تم سب لوگوں کو، کیونکہ تم صاحب حیثیت ہو اور مالدار ہو، تمہیں 1 سا کشمش کھجور کا فطرہ نکال دینا چاہیے۔ تو علماء نے تحقیق کر کے یہ اوزان طے کرے ہیں کہ مالدار لوگ جو ہیں وہ لگ بھگ 3 کلو 150 گرام یا 200 گرام کے قریب فطرہ نکالے، اور وہ گیہوں سے فطرہ نہ نکال کر ان کے لیے بہتر یہ بات ہے کہ وہ جو کے ذریعے، پنیر کے ذریعے، کھجور کے ذریعے، کشمش کے ذریعے اور چھوارے کے ذریعے سے فطرہ نکال سکتے ہیں۔ گیہوں کی مقدار تو وہی ہے لگ بھگ 2.25 کلو، 1 کلو 574 گرام 575 گرام کے قریب، جس کو ہم راؤنڈ فگر میں 2.25 کلو نہیں کہہ دیتے ہیں۔ لیکن جو مالدار ہیں وہ لگ بھگ 3 کلو 150 سے زیادہ، یعنی کہ 3 کلو 200 گرام کے قریب حساب لگا کر فطرہ نکالیں۔ جو کا فطرہ لگ بھگ بیٹھ رہا ہے 3 کلو 200 گرام کے حساب سے 90-95 روپے کا۔ کھجور کا فطرہ بیٹھ رہا ہے لگ بھگ 450 روپے کا۔ جیسے بازاری بھاؤ میں کھجور اوپر نیچے ہوتی ہے تو جو میڈیم کھجور ہو اس کا حساب لگایا جا سکتا ہے۔ پنیر کا فطرہ بیٹھ رہا ہے لگ بھگ 900 روپے کا۔ کشمش کا فطرہ بھی لگ بھگ 900-925 روپے کا بیٹھ رہا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے کہ مالداروں کو، جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے، وہ مالدار جو ہیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے فطرہ نکالے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ گیہوں کا فطرہ نکال کر اپنی جان نہ بچائیں۔ فطرے کے اندر آپ کو بتایا کہ 2 باتیں ہیں، روزوں کا کفارہ ہے کہ جو کمی رہ گئی روزوں کے اندر اس کو دور کر دیتا ہے، اور مسکینوں کا اس میں حق ہے۔ تو مسکینوں کا حق تو بہتر طریقے پر جب بھی ادا ہو سکتا ہے کہ جب زیادہ طریقے پر فطرہ نکلے گا، زیادہ انداز میں فطرہ نکالا جائے گا۔ اب جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے، جو کروڑوں کے مالک ہیں، جو لاکھوں کے مالک ہیں، وہ بھی گیہوں سے 42 روپے کے حساب سے 40 روپے کا حساب لگا کر فطرہ نکالتے ہیں، اور جو غریب اور مجبور ہیں اور جن کی مالی حیثیت بہت زیادہ نہیں ہے
وہ بھی 42-40 روپے کے حساب سے نکال دیتے ہیں فطرہ. تو مالداروں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے فطرہ نکالیں. دیکھیے اگر 5 آدمی گھر کے اندر ہیں اور آپ کروڑوں کے مالک ہیں تو آپ کے لیے کشمش کا فطرہ نکالنا بھی مشکل نہیں ہے. 900-950 روپے کے حساب سے 4,000-5,000 روپے کا آس پاس وہ فطرہ بیٹھ رہا ہے 5 آدمیوں کا. کروڑپتی آدمی کے لیے 5,000 روپے کا فطرہ نکالنا کیا مشکل کام ہے؟ لاکھوں پتی آدمی کے لیے بھی جو کا فطرہ نکالنا مشکل کام نہیں ہے. جو لاکھوں کا مالک ہے وہ اگر گھر میں 5 آدمی رہتے ہیں تو 90 روپے کے حساب سے 450 روپے بیٹھ رہے ہیں, 500 روپے بیٹھ رہے ہیں, تو 500 روپے کا فطرہ نکال دیں. تو جو آدمی لاکھوں کا مالک ہے اس کے لیے 500 روپے کا فطرہ نکالنا تو مشکل کام نہیں ہونا چاہیے نا. مقصد وہی ہے کہ ہمیں اڑ نہیں ٹالنا ہے, ہمیں اپنی جان نہیں بچانی ہے, اور جو مقصد ہے اس بات کو لاگو کرنے کا ضروری قرار دینے کا فطرے کو, وہ مقصد بھی کامیاب ہو جائے گا کہ زیادہ فطرہ نکلے گا, زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اور زیادہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی, اور وہ عید کے موقع پر سب کے ساتھ عید میں شریک ہو سکیں گے. تو گزارش ہے مالداروں سے کہ وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ فطرہ جو ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے 3 کلو 200 گرام جو, پنیر, کھجور, کشمش, اس میں سے فطرہ نکالیں. اور گیہوں کا فطرہ جو ہے ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جن کی حیثیتیں بہت زیادہ نہیں ہیں. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کریں, گیہوں کا فطر پر ٹکے نہ رہیں کہ چلو میں انشاءاللہ اس بار جو سے فطرہ نکالوں گا. یا ایسا کر سکتے ہیں کہ چلو بھائی میں اپنا فطرہ تو کشمش سے نکالوں گا اور باقی گھر والوں کا فطرہ میں جو سے نکال دیتا ہوں. یا گھر میں 2 آدمی کا فطرہ کھجور سے نکال دیا, 2 کا فطرہ کشمش سے نکال دیا, 2 کا فطرہ چھواروں سے نکال دیا, 2 کا فطرہ جو سے نکال دیا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی 900 روپے کی رقم ایک آدمی کے لیے زیادہ ہے اور آپ کی حیثیت اتنی نہیں ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ بھاری ہو رہا ہے میرے لیے, تو آپ کم کا نکال دیں, کسی کا جو کا نکال دیں, کسی کا کھجور کا نکال دیں, کسی کا چھوارے کا نکال دیں. اس طرح سے فطرہ ادا کریں. کوشش یہی کریں کہ جو مقصد ہے فطرے کا وہ پورا ہو جانا چاہیے. اس میں ایک بات اور ہے سمجھنے کی, وہ یہ ہے کہ فطرہ واجب کس پر ہے؟ اس پر زکوٰۃ واجب ہے, اس پر فطرہ واجب ہے, وہ فطرہ ادا کرے گا. صحیح وقت کیا ہے اس کا؟ اس کا صحیح وقت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کر دیا جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل آتا ہے سامنے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے فطرہ ادا کر دیا کرتے تھے. ہمارے یہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بیچ رمضان سے ہم لوگ فطرے کی رقم پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور فطرہ نکالنا بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ اچھا ہے کہ اگر تھوڑا اور پہلے نکل جائے تو تیاری عید کی ہو جائے گی اور مقصد میں کامیابی ہو جائے گی. اس میں ایک بات اور ہے, اگر کسی پر فطرہ واجب نہیں ہے اور وہ فطرہ نکالنا چاہتا ہے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی پر فطرہ واجب نہیں ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی فطرہ نکالوں تو وہ بھی فطرہ نکال سکتا ہے. اس میں ایک فائدہ تو اسے مل رہا ہے نا کہ روزوں میں جو کمی اس کے بھی رہ گئی تھی اس کمی کو فطرہ دور کر دے گا. تو یہ چند باتیں ہیں فطرہ کے تعلق سے جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور جن کو ہمیں زندگی کے اندر لانا چاہیے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے جب ہم فطرہ نکالیں تو اپنے قریب دیکھیں, اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں, یتیم مسکینوں کو دیکھیں, محلے پڑوس میں دیکھیں اور صحیح جگہ پر تحقیق کر کے جستجو کر کے وہاں پر فطرہ پہنچایا جائے. جو فطرہ دینا کس کو ہے, فطرہ دینا کس کو, اس کو بھی سمجھ لیں. جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہی فطرہ کا مستحق بھی ہے, اس کا فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.